میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں یہاں پر. آپ سب نے سنا ہوگا کہ بہت افسوسناک ایک واقعہ ہوا ربیع الاول کے مبارک مہینے میں, جب پاکستان کے اور دنیا کے اربوں مسلمان ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ منا رہے تھے. تو فرانس کی ایک بلڈنگ سے انہوں نے جو توہین امیز خاکے لٹکائے, اس سے ہمارا دل, ہمارے جذبات بہت بری طرح مجروح ہوئے ہیں. تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں, میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنا جو احتجاج ہے وہ رجسٹر کراؤ کہ آپ کے دلوں کو اس سے تکلیف پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ علم نشرہ میں فرماتے ہیں کہ اے نبی, میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا, اس کے ذکر پہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک کوئی آنچ نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے ذکر کیا, میرا شکریہ ادا کیا کہ بلوچستان کے کچھ طلباء جن کو مسلم لیگ نون کی حکومت میں پنجاب کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دیے تھے, حصہ دیا تھا, انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کوئٹہ کے میرے بھائیوں بہنوں کہ پنجاب کے اور باقی صوبوں کے بچے جتنے مجھے عزیز ہیں, اتنے ہی بچے مجھے بلوچستان کے عزیز ہیں. اور سنا ہے کہ سوئی کے مقام سے جو گیس نکلتی ہے, اربوں روپے کی جو گیس نکلتی ہے, وہ بلوچستان پورے پاکستان کو فراہم کرتا ہے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ صرف 600 بچوں کے اسکالرشپ, جو کہ شاید چند لاکھ یا چند کروڑ کا معاملہ تھا, وہ اس حکومت نے ختم کر دیے. اور بلوچستان کے میرے وہ بچے 12 دن سے سڑکوں پہ رل رہے تھے, لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا. ان بچوں کی آنکھیں لال ہوئی تھی, زمین پہ ایک چادر بچھا کے سردی کے موسم میں وہ سو رہے تھے, لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا. بہت افسوس کی بات ہے, مجھے افسوس ہے اس بات کا, اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اسکالرشپس بحال ہوں گے. اور مجھے ابھی کسی صحافی نے پوچھا, میرے راستے میں صحافی نے مجھے پوچھا کہ آپ نے جو آج بلوچی لباس پہنا ہے, اس سے آپ بلوچستان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں نے ان کو کہا کہ جو آج میں نے بلوچی لباس پہنا ہے, اس سے میں بلوچستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جتنی محبت مجھے پنجاب کے عوام سے ہے, اس سے زیادہ محبت مجھے بلوچستان کے عوام سے ہے. کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں, مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں, اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں. ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی, ینگ بچی ہے وہ, اس کا نام ہے اسیبہ کامرانی اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے. اس کے 3 جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا, اور کئی سال ہو گئے آج تک ان 3 بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. شیم شیم شیم. اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کا, میرے جو 3 جوان بھائی تھے, اس نے اپنے موبائل فون پہ مجھے ان کی تصاویر دکھائیں. اس نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کا وہ 3 بھائی اکلوتا سہارا تھے, اور مجھے آپ نے جیل میں ڈالا, میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میری ماں وہاں پر مر گئی, میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا.
میرے باپ کو آپ نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا, میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا, لیکن آج جب میں نے اس بچی کی بات سنی تو میری آنکھ میں آنسو آئے. شرم کرو, شرم کرو, چاہتا شرم ہوں کرو. دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. وہ بچی ذرا, یہ بچی ہے, یہ کھڑی ہے وہ بچی. 3 بھائی اس کے لاپتہ ہیں, 3 بھائی. خدا کا خوف کرو, تمہارے بھی بچے ہیں, ذرا اپنے اوپر اس چیز کو طاری کر کے سوچو کہ کیا گزرتی ہے جب ایک ماں باپ کے 3 بیٹے غائب ہوتے ہیں. مر جائے کوئی تو سکون آ جاتا ہے, لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے کہ پتہ نہیں وہ مردہ ہیں یا زندہ ہیں یا وہ کہاں ہیں, تو سوچو ان ماں باپ پر, ان بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی. سوچو, اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز نہ دو. ان کی بد دعا میں اور آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے, اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے, ہوش کے ناخن لو. اپنے ہی لوگوں سے ستیلے لوگوں جیسا سلوک مت کرو. اور پھر بلوچستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں, ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئٹہ کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو ان کی حکومت, ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئٹہ کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے, کوئی اور کرے گا. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے, اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم, شیم, شیم. قائد تمہارے بغض میں کردار گرے, اقدار گرے, بڑے بڑے سردار گرے, اونچے اونچے مینار گرے, ایوان بالا میں دیکھا کیسے علم بردار گرے, پاٹا کے سب دستار گرے, مذہب کے ٹھیکیدار گرے, بڑے سپس. آج مجھے پھر بلوچستان اور پاکستان کی ایک بیٹی ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ یاد آ گیا. اس کے ساتھ سالوں پہلے ہونے والا انسانیت سوز واقعہ مجھے یاد آ گیا. اس بیٹی کی بے حرمتی کی گئی. جب انہوں نے میرا دروازہ توڑا کراچی کا, تو بلوچستان کے میرے غیور اور عزت والے بھائیوں اور بہنوں, بزرگوں, کیا ہمارا کلچر, ہماری روایات یہ ہے کہ بہن اور بیٹیوں کے کمروں میں راتوں رات گھس کر دروازے توڑ کر ان پر حملہ کیا جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا یہ چیز قبول ہے آپ کو؟ اور پھر آج بلوچستان میں کھڑے ہو کر مجھے اکبر بھگتی شہید کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے.